جیسے ہی دروازہ کھولا تو یہ لشکر اندر گھس گیا، بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 10,000 مسلمہ کذاب کے آدمی مارے گئے۔ حضرت وحشی، یہ حضرت وحشی وہ ہیں جو انہوں نے حالت کفر میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ان کے نیزہ مار کے آپ کو شہید کیا تھا، پھر آپ کا مسلح بھی کیا تھا، ناک کان کاٹے تھے، دل نکالا تھا، اس کو کہتے ہیں مسلح کرنا۔ تو حضرت وحشی نے اب ایمان لے آئے تھے، انہوں نے اس کو اسی نیزے کو مسلمہ قذاب کے پیٹ سے گھسیڑ کر باہر نکال دیا۔ جب دوسری طرف نکل گیا، مسلمہ قذاب مر گیا، تو وہ سارے لوگ بھاگ گئے، اور حضرت وحشی نے کہا کہ جہاں عہد کفر میں نے عظیم ترین سردار کو سید الشہداء ان کو شہید کیا، تو اسی نیزے سے آج میں نے دنیا کے بدترین آدمی کو مارا ہے، قتل کیا ہے، تو یقیناً مجھے امید ہے کہ امیر حمزہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، میرے اس فعل کے سبب مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے فتح نصیب ہوئی اور 10,000 آدمی اس کے واصل و جہنم ہوئے مسلمہ کذاب کے، اور ادھر سے 1200 مسلمان تقریباً شہید ہوئے، 700 حفاظ کرام، باقی دیگر حفاظ کرام۔ اس وقت نیا نیا معاملہ تھا، اس طرح سے کتاب کی شکل میں قرآن پاک نہیں آیا تھا، تو یہ حال تھا۔ اگر ہم سمجھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور نہیں سمجھیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال رکھتے تھے اپنی رعایا کا۔ جیسے ہی آپ خلیفۃ المسلمین بنے تو صبح کے وقت دوسرے دن کپڑا بیچنے کے لیے بازار جا رہے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آپ کو، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ پیٹ بھی تو پالنا ہے، گھر والوں کا بھی تو خیال کرنا ہے، تو کہاں پھر مسلمانوں کا کام کون کرے گا؟ فرمایا مسلمانوں کا کام بھی ہم کریں؟ بولے نہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ کام بھی کریں اور یہ بھی کس طرح کریں گے۔ فوراً آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور میٹنگ بلائی، اجلاس بلایا، مجلس میں مشاورت میں بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ آپ کا ہم بیت المال سے وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ کہا کتنا مقرر کیا جائے؟ کہا جتنی ایک مزدور کی تنخواہ، ایک عام مزدور کی تنخواہ جتنی ہے اتنا مقرر کیا جائے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کا اس میں گزارا نہ ہوا تو کہنے پھر میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، اللہ اکبر۔ اگر گزارا نہ ہوا میرا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس میں گزارا نہیں ہو سکتا، تو اس مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ اس دن سے تنخواہ تو پھر بڑھ جائے گی، آپ کی تنخواہ مقرر کر دی گئی۔ یہ فہم و فراست حاکم کی ہوتی ہے۔ جب وہ مقرر کر دی گئی تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ نے کچھ حلوہ بھی پیش کر دیا کھانے کے ساتھ۔ فرمایا یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ کہاں کہیں سے آیا نہیں، گھر میں بنایا۔ بولے گھر میں کیسے بنا لیا؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ جتنا راشن ہمیں ملتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچاتی تھی میں، آج کئی دن کے بعد کچھ میٹھا بچ گیا اور کچھ آٹا بچ گیا تو اس کا یہ حلوہ بنا لیا۔ آپ نے کہا اچھا۔ آپ نے فوراً خزانچی کو بلایا اور خزانچی کو بلا کر کہا بھائی یہ ہمارے خرچ سے زیادہ ہے، لہٰذا آئندہ اتنا راشن ہمارا کم کر دیا جائے۔ یہاں روزانہ بڑھانے کی بات کرتے ہیں، عوام کا ختم ہو جائے، یہ بھی گھسیٹ کر ہم اپنے، حالانکہ کھانا وہی روٹی ہے، ہم اپنے پلے بھر لیں۔ انہوں نے شداد کا حشر نہیں دیکھا، انہوں نے نمرود کا حشر نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے سامنے والوں کو حشر ابھی نہیں دیکھا۔ پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ پوچھا۔ پتہ چلا پوچھنا چاہیے۔ حلال اور حرام جب بھی کوئی چیز ایسی نئی آ جائے گھر میں تو معلوم تو کرنا چاہیے یہ کہاں سے آئی ہے۔ آج ہم نے معلوم کرنا ہی چھوڑ دیا، جب معلوم کرنا ہی بلا آ گیا، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، حرام ہو یا حلال ہو پیسہ تو ہے۔ اصل چیز سمجھنی چاہیے۔ جب ہم یہ اصل حقیقت سمجھیں گے تو پھر تربیت بھی صحیح ہوگی اور معاشرہ بھی اچھا قائم ہوگا، کیونکہ جو لایا ہوگا اس سے تنبیہ کی جائے گی کہ کون سے ذرائع سے لایا بھائی، اپنے پاس رکھو، یہ آئندہ ایسا نہ ہو، واپس کرو جہاں سے لائے ہو۔
تو اسلام نے تو ایک طریقہ دیا ہے، افسوس کہ اسلام کے چاہنے والے نہ رہے۔ مچھیر کیا ہے، وہ حالے رہ گئے۔ ہائے اسلام تیرے چاہنے والے، ہاں جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حال ہی نہ۔ ہاں، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے، رہ گئی اذان بلالی نہ رہی۔ اذان تو بہت ہو رہی ہے، لیکن اس اذان میں تاثیر نہیں ہے، کیونکہ وہ اخلاص بلال والا نہیں ہے۔ اس اذان میں فلسفہ رہ گیا، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ اصل چیز یہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ کب سمجھیں گے؟ کمیشن مل جائے، کوٹھیاں مل جائیں، کاریں مل جائیں، پلاٹ مل جائیں، بس اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارے معاملات ایسے کیے، آپ کا کھانا جو کی روٹی، غریبوں کا خیال۔ ایک بوڑھی مائی کو جا کے فجر کے بعد جا کے مدینہ منورہ سے باہر خیمے میں رہتی تھی، اس کے گھر کا کام کاج بھی کرتے تھے، پھر اپنے منہ میں نوالا چبا کے اس کے منہ میں ڈالتے تھے کہ اس کے منہ میں دانت نہیں تھے۔ یہ خلیفہ وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ تم میں سے ہر ایک سے تمہاری ریت کے متعلق پوچھ ہوگی، جس کو اس کی پہچان ہو جائے نا تو وہ تو کبھی عہدہ یا حکمت لے گا نہیں کہ ہم تو جواب دے ہی نہیں سکتے، اور پوری رعایا حکمران کے انڈر میں آتی ہے، اس کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ جیسے فاروق اعظم نے فرمایا کہ دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوک سے مر جاتا ہے تو اس کا جواب بھی مجھے دینا ہوگا۔ بات سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ جاؤ گے، اگر وقت سے پہلے سمجھ جاؤ تو اچھا ہے، وقت کے بعد سمجھو تو پھر کیا سمجھے۔ سمجھ کے سمجھو کہ سمجھ کے سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، اور سمجھ کے جو نہ سمجھے حقیقت میں وہ نہ سمجھ ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت، وہی عمر پائی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 برس، وہی عمر پائی آپ نے، سرکار سے 2 برس چھوٹے تھے عمر میں، وہی عمر آپ نے بھی پائی۔ ایک دن پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کر کہ سرکار کی تدفین کتنے کپڑوں میں عمل میں آئی ہے؟ عائشہ، سرکار کی تدفین کتنے کپڑوں میں عمل میں آئی ہے؟ آپ فرماتی ہیں 3 کپڑوں میں، ولا امامت غیرہی، اور امامہ نہیں تھا۔ یہ الفاظ ہیں واضح، حدیث کے الفاظ ہیں یہ۔ کیا آپ کیا؟ ایک ازار، ایک کفنی اور ایک کرتا، ان 3 کپڑوں میں۔ تو کہا ٹھیک ہے، ایک میرا ازار کرتا موجود ہے، ایک تہبند موجود ہے، بس ایک کپڑا لے لینا۔ تو کہا کہ ابا جان آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے لیے؟ تو کہنے لگے نیا لباس تو زندہ آدمی کے لیے ہوتا ہے، اس جو ان کے ساری دیکھیں۔ کہا بس ایک کپڑا لے لینا، باقی 2 تو یہ ہیں، اسی میں تدفین عمل میں لانا۔ تو اس الفاظ میں کہ امامہ نہیں تھا۔ بتانے کا مقصد جو حدیث ہے وہ بتا رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، نہ سمجھ نہیں سمجھے جو بتانا چاہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ جو پوائنٹس یا ہنٹس میں آپ کو دیتا ہوں نا، اس سے مراد یہ ہے کہ دین کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتا سبحان ہوں، اللہ، بس میرا اور کوئی کام نہیں ہے، اللہ تو تمہیں ہے، اللہ باقی آپ کا کام ہے۔ میرا کام بتا دینا ہے، میں زبردستی امپلیمنٹ نہیں کروا سکتا کسی سے، صرف ہدایت کی بات بتا سکتا ہوں، باقی کا عمل کرنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ تو بس 22 جمادی الاخری 63 برس کی عمر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے۔ میرے بھی جد امجد ہیں، انہی کی نسل سے ہوں میں بھی، آپ کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ علامہ جامی نے شواہد نبوت میں فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے بوقت وفات وصیت فرمائی تھی کہ مرنے کے بعد میرا جنازہ تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے باہر رکھ دینا۔
روضہ اقدس کے سامنے رکھ دینا اور حضور سے کہ پہلو میں دفن کرنے کی اجازت چاہنا. اللہ اکبر. اگر روضہ اقدس سے اجازت مل جائے، اگر اجازت مل جائے تو میری تدفین یہاں کر دینا، ورنہ پھر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. آپ کا جنازہ تیار کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اجازت چاہی. اجازت چاہی تو جواب آیا وہاں سے. جب اجازت طلب کی تو آواز آئی ادخل الحبیب الی حبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دو. حبیب حبیب سے ملنے کا مشتاق ہے، حبیب حبیب سے ملنے کا مشتاق ہے، حبیب سے حبیب کو ملا دو. اللہ اکبر. اجازت ملنے کے بعد آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. تیرے ذوق محبت کو شرف اللہ نے یہ بخشا، تیرے ذوق محبت کو شرف اللہ نے یہ بخشا کہ حاصل ہے حضوری دائمی تجھ کو پیغمبر کی، کہ حاصل ہے حضوری دائمی تجھ کو پیغمبر کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، سچی محبت نصیب فرمائے. یہی محبت کامیابی ہے، اللہ والوں کی یہی محبت کامیابی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے فرمایا گیا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان پانے والی روح، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی، چلیا الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے ممتاز بندوں میں، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہونا. وما علینا الا البلاغ المبین. کہا صدیق اکبر، یوم صدیق اکبر پر میں نے ایک منٹ ابھی پڑھے. یقیناً اس سے بہت سارے نقطے ملے ہوں گے، اور مین نقطہ میں نے آپ کو دے دیا جو فی زمانہ بہت ضروری ہے اگر اس کو سمجھے تو، اور نہیں سمجھے نہ سمجھے بھائی، ہم کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں. امامہ نہیں تھا. سبحان اللہ. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس میں. اب میں جو 100 پیغامات ہیں قرآن کے، اس میں سے 20 بیان کر چکا ہوں، 10 اور بیان کروں گا. ٹھیک ہے؟ سننے کی تاب ہے. یہ اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ ویسے تو قرآن پڑھنا اور سمجھنا اور نکالنا ایک مسئلہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہیں پیغامات، لیکن واضح واضح مین پیغامات جو ہیں نا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ پیغامات سنیے. بیسواں نقطہ بیان کیا تھا، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو. قرآن کا نقطہ یہ جو پیغام ہمیں دیا گیا. 21واں ہے، انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو، یعنی انصاف پر ڈٹ جاؤ. 22واں ہے، مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کرو. اچھا، وہ ارکان خاندان کے قرآن میں بتا دیے گئے کہ کس طرح سے جائیداد کی تقسیم ہوگی. آج کل بڑا، آج دوپہر میں بھی ایک فون آیا تھا میرے پاس، کہنے لگے ایک مسئلہ بتا دیجئے کہ ایک باپ ہے، وہ اپنے بیٹے کو نہیں دینا چاہتا، مسجد میں دینا چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد کچھ رقم جو ہے وہ بیٹے کو مل جائے، باقی یہ گھر مسجد میں چلا جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آگ کرنے کا اسلام میں کوئی وہ نہیں ہے. یہ قانونی طور پر تو آگ کر سکتے ہیں، اسلام میں آگ کرنے کا نہیں ہے. اللہ نے وراثت زندگی میں بنا دو نا مسجد. کیوں ڈر لگ رہا ہے کیا کہ اگر بنا دی تو پیسہ ختم ہو جائے گا؟ تو اس کا مقصد تمہیں اس کی ضرورت ہے پیسے کی، تم اس اولاد کو کیوں محروم کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد دے دینا؟ ابھی بناؤ، کوئی نہیں روکے گا، نہ شریعت روکے گی. لگا دو سارا مسجد میں بیچ کے. سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو کیا ہو گیا. جب وراثت کا طریقہ قرآن میں پورا بتا دیا تو اس سے ہٹ کر نہیں کرنی چاہیے بات. یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. نمبر 23، خواتین بھی وراثت میں حصے دار ہیں.
خاتون جتنی گھر کی جو خواتین ہیں وہ بھی حصے دار ہیں وراثت میں۔ اچھا، نمبر 24، یتیموں کی جائیداد پر قبضہ نہ کرو۔ آج کل یہ ٹرینڈ بھی عام ہو گیا ہے، قبضہ نہ کرو۔ 25، یتیموں کی حفاظت کرو۔ 26، دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو۔ یعنی اگر کسی کے مال پر تمہیں حاکم بنا دیا گیا ہے تو ان کو اللہ تعالی میں نہ اڑاؤ، یا جیسے مسجد کا چندہ آ رہا ہے تو اس چندے کو دیکھ بھال کے خرچہ کرو، یہ نہیں کہ مسجد کا پیسہ ہے تو ایسے ہی اڑانا شروع کر دو۔ مثال کی بات بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے درمیان صلح کرو۔ اللہ اکبر۔ بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے رشتوں میں دراڑ ڈال دیتی ہے۔ وہم اور شک سے باہر نکلنا چاہیے، جو بات ہے کھل کے کرنی چاہیے۔ اسلام یہی سکھاتا ہے۔ شک کی بنیاد پر زندگی کبھی نہیں گزرتی، اور خاص کر اگر یہ شک ازدواجی زندگی میں آ جائے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی، کھانا پینا حرام ہو جائے گا۔ حرام ہو جائے گا مراد یہ کہ حرام نہیں ہوگا لیکن وہ پریشان کون ہو جائے گا اس کے لیے، یہ مراد ہے حرام سے۔ ہائے ہائے، غیبت نہ کرو۔ غیبت دھڑلے سے کرتے ہیں، جواز پیش کرتے ہیں، اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، تو غیبت تو کہتا ہی اس کو ہے جو اس میں برائی موجود ہو۔ تو اس سے بھی بڑی برائی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بہتان اس کو کہتے ہیں جو کسی شخص میں برائی موجود نہیں ہے پھر وہ بہتان لگایا جا رہا ہے۔ تو غیبت تو کہتا ہی اسی چیز کو ہے کہ برائی اس میں موجود ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چغلی، اس کا عذاب بھی ایک حدیث میں بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نمبر 30، جاسوسی نہ کرو۔ اب جاسوسی کیا مراد؟ کتنے فوج کے جاسوس اس کے یہ والی جاسوسی کی بات نہیں ہے۔ کسی کے معاملے میں تجسس میں نہ پڑو، چاہے تمہارا بھائی ہو، بہن ہو، دوست ہو۔ اگر کسی کا تجسس میں، یار اس کی بال کی کھال نکالو پھر پلٹ کے رکھ دیں گے اس کو، ذرا معلوم تو کریں، تو لے لو کیا ہے، اس کے متعلق منع فرمائے۔ ہاں کہ یہ کہاں سے آ گیا یار، کل تو نہیں تھا یار، آج کہاں سے آ گیا؟ تو اس تجسس کو منع کیا۔ اس تجسس میں گمان اچھا رکھنا چاہیے۔ یہ 30 ہو گئے، یہ 100 ہیں، اور اگر ہوا تو 100 سے زیادہ بھی بتاؤں گا زندگی بخیر، ورنہ 100 تو ہر اس میں 10 بتاتا ہوں۔ اب اس کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم و کرم فرمائے اور اپنے سائے رحمت میں ڈھانپ لے۔ اللہ مسترنا بسترک الجمیل۔ اسماعیل بھائی منقبت کے 2 اشعار پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اشعار پڑھ لیں تو پھر حلقہ ذکر کریں گے۔ یہ لگا لیں مائک۔ مست ہوا